مختصر جوابات انشاءاللہ ہوں گے. کیا سعودی عرب کے ساتھ ہم ہندوستانی عید کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب کے ساتھ ہندوستانی عید کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دراصل یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اصل بات تو ہے کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ناممکن ہے کہ کوئی آدمی سعودی عرب کے ساتھ عید کر سکے، کیونکہ اس کی وجہ سے یا تو تقدیم کا خلل ہوگا یا تو تاخیر کا خلل ہوگا. ایگزیکٹ پاسبلٹی ہو ہی نہیں سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ کوئی دنیا کے خطے کا آدمی خلیج یا سعودی عرب یا حجاز مکہ مدینہ کا ہی نام لیا ہو. سعودی عرب وغیرہ کا نام تو بعد میں آیا، اب بھی 100-150 سال پہلے کی بات ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ حرمین شریفین کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کسی حدیث میں یہ نہیں کہا ہوگا کہ دنیا کے لوگوں تم مکہ مدینہ کے ساتھ اپنے خوشیاں مناؤ، تیوہار مناؤ، عید کے دن کوئی مناؤ. ایسا کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمایا. جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا ہے؟ ہلال، چاند کو دیکھ کر کے، چاند ہی بنیاد ہے. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند ہی کو دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند ہی کو دیکھ کر کے روزہ توڑو. چاند ہی بنیاد ہے. مہینے اور سال کی تعین کا طریقہ شریعت کے اندر چاند ہے. مہینے اور سال کی تعین کا طریقہ اسلام کے اندر جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ چاند ہے. اور اس ہمارے 24 گھنٹے کے دن، جس کو دن کہا جاتا ہے، اس کے وقت کی تعین کا جو نظام ہے وہ سورج ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. مہینوں اور دنوں کا حساب کتاب، مہینوں اور سالوں کا جو نظام ہے اسلام کے اندر، وہ ہلال سے تعلق رکھتا ہے. مہینوں کی چاند دیکھنے کے حساب سے، چاند دیکھو مہینہ اسٹارٹ ہوگا، اگلا چاند دیکھو مہینہ پہلا ختم ہوگا، اگلا اسٹارٹ ہوگا. یہ طریقہ ہے. اسی لیے مہینوں کے چاندوں کے نام ہے. ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو بالکل آغاز کا ہوتا ہے، شروعات کا جو چاند ہوتا ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے مہینے کا، اس کو ہلال کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آگے 14ویں کا چاند، فلانا چاند، فلاں، اس طریقے سے سب نام بھی ہے عربی زبان کے اندر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلال دیکھ کر کے ہی اپنے سالوں کے آغاز، اپنے مہینوں کے آغاز کیا کرو اور اختتام کیا کرو. اسی کی بنیاد پر اپنے شریعت کے احکام پر عمل کیا کرو. تو یہ مہینوں اور سال کا جو نظام ہے وہ ہلال پر مشتمل ہے، موقوف ہے. یعنی اس پر فٹ ہوتا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں انجام دینا ہے. اور جو 24 گھنٹے کے جو اوقات ہیں، یعنی ایک دن کے داخلی جو اوقات کی ترتیب کا معاملہ ہے، کیونکہ ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کا روزہ آئے گا یا عام روزے آئیں گے تو ہمیں سحر کرنا ہے، ہمیں افطار کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ زوال کا معاملہ ہے. پھر اس کے علاوہ 3 اوقات جو مکروہہ ہیں، پھر جب 5 اوقات جو مکروہہ ہیں، پھر طلوع فجر صادق ہے، طلوع فجر کاذب ہے، اور پھر طلوع شمس ہے، غروب شمس ہے. یہ سارا نظام سورج پر موقوف ہے، شمس پر موقوف ہے. یہ اسلامی اصول اور ضابطہ ہے. پوری دنیا والوں کے لیے یہی نظام ہے. ہر جگہ کے لوگوں کے لیے وہی حدیث ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ حدیث صرف اور صرف سعودی عرب کے لیے ہے یا خلیج والوں کے لیے ہے یا مکہ مدینہ والوں کے لیے ہے اور پوری دنیا والے مکہ مدینہ کے تابع ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب کے لیے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ مثال دیکھ لیجیے، اب یہی مثال دیکھ لیجیے کہ سعودی عرب دنیا کے ایک دم مشرق میں نہیں ہے، سمجھ رہے آپ، اور نہ ایک دم مغرب میں ہے. سعودی عرب کے ادھر بھی بہت سارے ممالک ہیں اور سعودی عرب کے ادھر بھی بہت سارے ممالک ہیں. مشرق کی طرف بھی بہت سارے ممالک ہیں، مغرب کی طرف بھی بہت سارے ممالک ہیں. جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب چاند نکلتا ہے، سورج نہیں چاند کی بات کر رہے ہیں ہم، جب چاند نکلتا ہے تو پہلے جہاں سے نکلتا ہے اس گوشے کے ملکوں کو دکھائی دیتا ہے. پھر اس کے بعد اور تاخیر ہوتی ہے تو بعد کے لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، پھر اور کے بعد کے لوگوں کو، پھر اور بعد کے لوگوں کو دکھائی دیتا ہے. یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حساب سے. اس لیے ایک وقت میں چاند پوری دنیا کو دکھائی دے ایسا ناممکن ہے. اسی لیے یہ بات کہنے کی ضرورت بھی پڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ ہلال کی روشنی میں اپنی عبادت کے کام انجام دیا کرو. چاند کو دیکھو شروع کرو، چاند کو دیکھو ختم کرو. یہ طریقہ ہے. اسی لیے فرمایا. اس لیے سعودی عرب کے کیوں اگر بنیاد بنا لیا جائے عید منانے کے سلسلے میں، تو میرے بھائیوں جیسے ابھی یہی عید الاضحیٰ آ رہی ہے ہماری، ٹھیک ہے. سعودی عرب کے اندر جو چاند جس دن ہوا ہے ذی الحجہ کا، جو بھی تاریخ رہی مثال کے طور پر، اس تاریخ کو ہلال ہوا، سعودی عرب کے لوگوں نے دیکھا یا گواہی ملی، جیسا بھی طریقہ ہے اسلام کا، یا یہ کہ نہ گواہی ملی کسی کی، نہ کسی نے دیکھنے کا کوئی شہادت ملی، بلکہ کیا ہوا، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں جب کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے، نہ ملے، کوئی گواہی نہ ملے، رویت نہ ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہینے کو
30 मुकम्मल कर लिया करो, 30 मुकम्मल, क्योंकि महीने अरबी ज़बान के अंदर हिजरी साल के अंदर महीने या तो 29 के होते हैं या फिर 30 के होते हैं, ना 28 के होते हैं ना 31 के होते हैं। तो एक आम से उसूल की बात है कि 29 दिन तक चलो, नॉर्मल चलते रहो चलते रहो चलते रहो, 29 तारीख को चाँद देखने की कोशिश करो। अगर चाँद दिखाई दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी रोशनी में गवाही मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं हुआ तो फिर इस्लाम ने एक बेहतरीन तरीका बताया है कि 30 मुकम्मल कर लो। इसका मतलब ये कि महीना 29 का नहीं है बल्कि 30 का है, और 30 मुकम्मल करने के बाद फिर नो डाउट कि अगला वाला दिन 1 तारीख है, क्योंकि 31 का महीना होता नहीं है। आपने बयान फरमाया था कि शहर इस तरह और इस तरह होता है, एक दबा के अल्लाह के नबी ने फरमाया। फिर आपने फरमाया कि महीना इस तरह और इस तरह होता है, यानी 30 का होता है या 29 का होता है। अब अगर सऊदी अरब के हिसाब से हम लोग ईद मनाने की कोशिश करें, चाहे ईद उल अज़हा हो, चाहे ईद उल फित्र हो, चाहे रमज़ान के आगाज़ का मसला हो, इख्तिताम का मसला हो, या दिलहिज्जा के शुरू करने का ख़त्म करने का मसला हो, या ऐसे ही आशूरा का मसला जिसमें उसमें भी रोज़े का मसला आता है, तो वो महीना कब शुरू होता है, कम ख़त्म होता है। अगर इन तमाम मसाइल के अंदर अगर हम सऊदी अरब को अगर मिसाल बनाते हैं तो एक तो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसकी वजह से शरीयत के अहकाम में बड़ा खलल पैदा होगा। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के साथ अगर आज हमने ईद मनाने की कोशिश की इस ईद उल अज़हा के अंदर, मिसाल के तौर पर, तो चाँद के सऊदी अरब के चाँद के हिसाब से हमारी ईद किस दिन होनी चाहिए सऊदी अरब के साथ में, और सऊदी अरब वाले ईद कब मनाएंगे? सितंबर की 24 तारीख को, जो यौमुल खमीस होगा, यानी जुमेरात होगा, जिसको जुमेरात कहते हैं, उस दिन ईद मनानी होगी। ठीक है। अब हमने जो हिलाल देखा है यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, उस हिलाल के हिसाब से वो 9 तारीख है। उस हिलाल के हिसाब से क्या है वो? उस हिलाल के हिसाब से क्या है वो 9 तारीख है। ठीक है, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अब ये तो अब हमें क्या, हमने कहा, हमारे समझ में बात क्या आ रही है कि भाई अगर हम सऊदी अरब के साथ ईद मना लें तो क्या बुरा है, कोई खलल पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन खलल पैदा ये हो रहा है कि 9 तारीख को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अरफा के रोज़े की फजीलत बयान फरमाई है। अब हम रोज़ा कैसे रखें, कैसे रोज़ा रखें? ईद का दिन अगर हमने माना तो रोज़ा कैसे रखेंगे? आप कहेंगे उससे पहले वाले दिन रोज़ा रखो, क्योंकि सऊदी अरब के साथ रोज़ा भी रखना चाहिए। ठीक है, हम पहले हैं चूंकि, इसलिए हमारी समझ में ये बात थोड़ी देर के लिए आ रही है, हम मतलब इसको सपोज कर लेते हैं। लेकिन उन ममालिक के बारे में आप सोचिए, उन मुल्कों के बारे में आप सोचिए जो ममालिक सऊदी अरब से पहले हैं, जो ममालिक, जो कंट्रीज़ क्या हैं, सऊदी अरब से पहले हैं। तो उन ममालिक के अंदर सऊदी अरब से 1 दिन पहले चाँद देखा गया है, सऊदी अरब से 1 दिन पहले चाँद देखा गया है। अब सऊदी अरब से पहले चाँद देखने वाले जब अपना दिन काउंट करेंगे तो सऊदी अरब से 1 दिन पहले उनकी 10 तारीख ईद उल अज़हा का दिन होगा, है कि नहीं? जबकि सऊदी अरब के साथ ईद मनाना चाहें तो वो क्या होगा, 9 तारीख होगी वो। अब 9 तारीख अरफा का रोज़ा रखने के लिए हमने सऊदी अरब का नाम लिया। कैसे रोज़ा रखें सऊदी अरब के हिसाब से? अगर सऊदी अरब की तरफ के हिसाब से रोज़ा रखें तो हमने चाँद 1 दिन पहले देखा, वो हमारे यहाँ ईद का दिन है। समझ रही बात? आप समझ बात आ रही है आपके? तो ईद के दिन रोज़ा रखना कैसे जायज़ हो सकता है? इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन बात है। ये इस्लाम का उसूल है कि चाँद देख करके हम यहाँ वाले जहाँ तक मतला सेम हो, यानी जहाँ तक चाँद के निकलने डूबने के हुदूद एक हों, वहाँ तक के लोगों को एक साथ में रहना चाहिए उसी चाँद के साथ में, और जहाँ चेंज होता हो वहाँ के लोगों को चेंज हो जाना चाहिए। किसी मुल्क की मातहती किसी के लिए सिर्फ इस बेस पर कि वहाँ के लोगों के साथ हमें रोज़ा रखना है, वहाँ के लोगों के साथ हमें ईद करना है, चाहे वो मक्का हो, चाहे मदीना हो, सऊदी अरब हो, ये चीज़ सिरा से शरीयत के ख़िलाफ़ भी है और उसके अलावा ये पॉसिबल भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताओ कि सऊदी अरब के साथ आज हमने नाम लिया, सऊदी अरब का नाम अब आ रहा है क्योंकि अब ये मुल्क बन गया सऊदी अरब के नाम से, लेकिन अल्लाह के नबी के ज़माने का वो ख़ित्ता हिजाज़ का, मक्का मदीना का आप जहन में रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम जो सोचते हैं कि ईद उनके साथ मनाएं, रमज़ान उनके साथ शुरू करें, ख़त्म करें, मिसाल के तौर पर, तो ये बताएं कि अगर यही चीज़ दीन इस्लाम के अंदर है तो क्या पूरी तारीख़ में हमारे पास कोई इसका सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मदीना में चाँद देखा या लोगों ने देखा, गवाही दी, या 30 दिन मुकम्मल किया, तो उसके बाद इसकी खबर पहुँचाने का रातों रात कोई इंतज़ाम किया दुनिया के कोने कोने में? कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी भाई?
آج یہ میڈیا کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو گئی ہے. آج ہم منٹ سیکنڈ میڈیا کے ایڈوانس ہو جانے کی وجہ سے اپڈیٹ ہو گئے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی سعودی عرب میں آج کون سی ڈیٹ ہے, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, تراویح ہوئی کہ نہیں ہوئی, چاند دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا. اس لیے سارے سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے. آپ اللہ کے نبی کے زمانے کا دور کیوں نہیں سوچتے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو ایسی مصیبت میں ڈال سکتا ہے کہ جو پاسبل ہی نہ ہو امت کے لیے؟ پاسبل ہی نہیں تھا. آج یہ میڈیا کے حوالے سے پرابلم پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب میں چاند ہوا کہ نہیں ہوا. اس لیے سوال پیدا سعودی عرب کے ساتھ رکھیں گے. ارے بھائی, اللہ کے نبی کے زمانے میں سعودی عرب کے ساتھ یا مکہ مدینہ والوں کے ساتھ عید کیسے منا سکتے تھے؟ روزہ کیسے رکھ سکتے تھے؟ عید الاضحیٰ کیسے کر سکتے تھے؟ عاشوراء کا روزہ کیسے رکھ سکتے تھے؟ کیا اس کی کوئی پاسبلٹی کا کوئی راستہ تھا؟ مجھے بتاؤ. آج بھی پاسبل نہیں ہے. یہ پوری دنیا کے کونے کونے میں کوئی انفارمیشن پہنچ جائے, یہ کوئی ضروری نہیں. کیا یہ ساری ٹیکنالوجی دنیا کے اندر برابر ایکول ہے ہر جگہ؟ آج بھی بہت سارے ممالک میں کوئی ترقی نہیں ہے, کوئی وسیلہ نہیں ان کے پاس. وہ آج بھی نہیں پتہ پاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اس لیے امت کو بلا وجہ ایسی مصیبت میں نہ ڈالو. نہ پاسبل ہے, نہ اس کی کوئی شرعی دلیل ہے, اور نہ یہ ممکن ہے, بلکہ مصیبت میں بہت زیادہ مسلمانوں کو پڑنا ہے. اور یہ سارے مسائل آتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں امت کو اتحاد ہونا چاہیے, پوری امت ایک ساتھ عید منائے سعودی عرب کے ساتھ میں. اس اتحاد کے نام پر امت کو نہ جانے کتنے پارٹ بنا دیتے ہیں بیچارے. اب پتہ چلا یہاں 2 عید ہو رہی ہے, وہاں 4 عید ہو رہی ہے, وہاں 3 عید ہو رہی ہے, وہ ان کے ساتھ, وہ ان کے ساتھ, وہ ان کے ساتھ. یہ کیا مصیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی کر دی ہے. لوگوں, چاند کے ساتھ مہینہ اسٹارٹ کرو, چاند کے ساتھ مہینہ ختم کرو. اسی پر ہندوستان میں عمل کرے, پاکستان میں, سعودی عرب سعودی میں, امریکی جاپانی اپنے اپنے ملکوں میں عمل کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے اور یہ شریعت کی مصلحت ہے. پوری امت کے لیے اس سے بڑا بھلائی اور خیر کا کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بلا وجہ امت کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے. اس لیے آج کل دیکھو آئے دن سننے میں آتا ہے فلاں جگہ 2 عید منائی گئی. ایک تو ویسے ہی مسلمان کٹ رہا ہے, پٹ رہا ہے, اور جگہ جگہ گاجر مولی کی طرح کاٹا کھایا جا رہا ہے. اور آج بھی مسلمانوں کو اتنی ہوش نہیں آتا ہے کہ بھائی ایک اصول بنا لو شریعت کے حساب سے. جو اصول ہے اس اصول کو اپنی زندگی میں برتو, اس کے مطابق عید مناؤ, اس کے مطابق عید الفطر مناؤ, عید الاضحیٰ مناؤ. اس کی روشنی میں انسان رمضان کا آغاز کرے, اختتام کرے, اسی کے روشنی میں انسان عاشوراء اور دیگر روزے رکھے. یہ بلا وجہ کی مصیبت ڈال رکھا ہے لوگوں نے. اور اتنے فتنے, اللہ کی قسم, اللہ کی پوری امت, پوری تاریخ. میں نہیں کہتا اختلاف نہیں, اختلاف ہے. اختلاف کیوں؟ اختلاف تو ہو سکتا ہے نا, انسان کی سوچ کا اختلاف موجود ہے. اس لیے اختلافات مسائل کے اندر اجتہادی طور پر موجود ہیں. لیکن یہ چیز نہ تو ممکن ہے, نہ تو پاسبل ہے, اور نہ یہ پوری تاریخ میں کبھی رہا ہے. پوری تاریخ میں آج تک اسلام کی, جو آج اس امت کے لوگ زبردستی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, اور یہ ہو نہیں رہا ہے. بلکہ اس کی بنیاد پر کہیں 2 عیدیں, کہیں 3 عیدیں, کہیں کچھ, یہ خبریں برابر سننے کو ملتی. تو اللہ واسطے امت کو بلا وجہ اس طرح کے اشکالات میں, اس طرح کی مصیبتوں میں, اس طرح کی جھگڑوں میں نہ ڈالیں, بلکہ امت کو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے راستہ ہموار کریں, اس کی تلقین کریں کہ امت اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین پر عمل کر سکے. جی 1 منٹ, کیا ہے یہ؟ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میت کی طرف سے قربانی کا خلاصہ یہ ہے کہ مستقل طور پر پرماننٹ کوئی جانور کسی مردے کے نام سے کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت میں ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے چچا, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں, آپ کی چہیتی بیٹی بیوی حضرت خدیجہ, ان سب کی وفات ہوئی. لیکن پوری سیرت میں کہیں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی نے مستقل کوئی جانور قربان کیا ہو. جو طریقہ صحیح موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے تو آپ کہتے تھے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد, اے اللہ اسے محمد کی طرف سے, محمد کے خاندان کی طرف سے, محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما لے. اس انداز سے ہمیں بھی قربانی کرنی چاہیے کہ ہم بھی قربانی کریں تو کہیں اللہ میری طرف سے قبول فرما, میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما, اور آپ کے ہمارے دل میں رہے کہ میرے گھر والے زندہ بھی ہیں, مردہ بھی ہیں, میرے خاندان میں زندہ بھی لوگ ہیں, وفات بھی پانے والے لوگ موجود ہیں, میرے نانا ہے, نانی ہے, دادا ہے, کوئی بھی ہے, یہ دل میں رکھیں, انشاءاللہ سب کو ثواب مل جائے گا. تو اس طرح سے قربانی میت کی طرف سے ثواب ان کو پہنچے گا, لیکن مستقل قربانی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدقے کی نیت سے قربانی کر سکتے ہیں, تو وہ الگ مسئلہ ہی بن گیا نا, پھر قربانی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ قربانی کا حکم الگ ہے, صدقے کا حکم الگ ہے. صدقہ بلا شبہ مردے کی ثواب پہنچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے, لیکن صدقہ صدقے کے اعتبار سے ہوگا, قربانی کے اعتبار سے ہوگی. قربانی اور صدقے کا حکم زمین آسمان کا فرق ہے. قربانی کا گوشت غریب امیر سب کھا سکتے ہیں, صدقے کا گوشت صرف صدقے کے مستحق لوگ کھا سکتے ہیں. دونوں حکم میں کوئی تال میل نہیں ہے, دونوں الگ الگ مسئلے ہیں.
اس لیے قربانی صدقے کو نہ جوڑا جائے. وہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے, اور قربانی تو قربانی میں ہو سکتی ہے بھائی. دونوں کے احکام الگ ہیں, دونوں کے مسائل الگ ہیں. اگر قربانی کا جانور فوت ہو جائے یا گم ہو جائے تو بدلے میں دوسرا جانور ضروری ہے, یا گم شدہ جانور کچھ دنوں کے بعد مل جائے تو اس کو کیا کریں؟ دیکھیں, قربانی کا جانور اگر فوت ہو جائے, یعنی مطلب فوت ہونے کا مطلب اگر مر جائے, شاید موت ہو جائے, اس کی بیماری ہو گیا, کوئی معاملہ ہو گیا, یا گم ہو جائے, تو بدلے میں کوئی جانور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے قربانی کا دوسرا جانور لانے کی, تو انسان لے آئے, قربانی کر دے. اور اگر طاقت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا معاملہ ہوتا ہے, جس کا بھی معاملہ ہو, ہمارا آپ کا کسی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے, ہمارے مسائل کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر کی کوئی کمی نہیں ہے, اللہ ہمیں اجر دے سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہی ہے کہ لایا تھا مر گیا تو اب کرنا ہی چاہیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. طاقت ہو تو کرے, نہ ہو تو نہ کرے. بعد میں جانور مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وقت جا چکا ہے, قربانی کے طور پر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے, سوائے اس کے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے, اگلے سال قربانی کی جائے, تو قربانی کی حیثیت سے قربانی ہوگی. ورنہ صدقے کے حساب سے اس کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے, یا خود اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کیا قربانی کا گوشت اور چمڑا مزدوری کے طور پر قصائی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, منع کر دیا گیا ہے. صاف حدیثوں منع کیا گیا ہے کہ جزار کو کچھ نہ دیا جائے, قربانی کے جانور کے میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے. کیا عورت قربانی کے جانور ذبح کر سکتی ہے؟ بے شک کر سکتی ہے. اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات سے اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا ثابت ہے. کس دن قربانی کرنا افضل ہے؟ 10 تاریخ کو, ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو, جس کو یوم النحر, جس کا نام ہی یوم النحر ہے, اور یوم النحر کو سب سے افضل کام قربانی کرنا ہی ہے, اس لیے افضل وہی ہے. البتہ 11, 12, 13, 14 ان 3 تاریخوں میں بھی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جس کے پاس ایک ہی جانور ہے تو بہتر یہ ہے کہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرے, 10 ہی کو قربان کرے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, ایک ہے تب بھی وہ 11 کو, 12 کو, 13 کو کر سکتا ہے, لیکن فضیلت یہ ہے کہ پہلے دن کرے. چرم قربانی یا اس کی رقم کہاں دیں؟ کیا یہ مسجد میں دے سکتے ہیں؟ چرم قربانی یا اس کی رقم یہ بہتر ہے کہ غربا, فقراء, مساکین کو دی جائے, کیونکہ اس کا جو فنڈ ہے قربانی کا, یعنی جو قربانی کا گوشت, مطلب جو اس کا مد ہے, وہ خود کھانے سے تعلق رکھتا ہے, غریبوں کو کھلانے سے تعلق رکھتا ہے, رشتہ داروں کو, احباب کو کھلانے سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے اس کا فنڈ اسی درمیان رکھنا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ چمڑا کوئی کھانے کی چیز تو ہے نہیں, اس لیے اس کو یا تو یوں ہی کسی کو صدقہ دے دیا جائے, اور یا پھر اس کے پیسے کو استعمال کر لیا جائے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا ایک جانور میں قربانی اور عقیقہ دونوں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. قربانی الگ حکم ہے مستقل, اور عقیقہ مستقل حکم ہے, اور ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ساتھ میں ہی قربانی عقیقہ آتے ہوں. میکزیمم ایسا کرنے والے ڈیلے کرتے ہیں عقیقے کو ڈیلے کرتے ہیں, کیونکہ ایسا ضروری نہیں کہ ہر دم 7 تاریخ 7واں دن قربانی کا دن ہی آئے, ضروری نہیں ہے. کیونکہ ایسا مطلب اتفاق ہو سکتا ہے کبھی 7واں دن 10 تاریخ کو, 11, 12, 13 تاریخ کو پڑ گیا, تو یہ سوال ہو سکتا ہے. ورنہ یہ عام طور پر سوالات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ ڈیلے کرتے ہیں. 7ویں تاریخ سے ڈیلے کرنا یہ بلا وجہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ سنت رسول 7ویں تاریخ کو عقیقہ کرنا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ 7 تاریخ کو سنت زندہ کرنا ہے. 7ویں دن بچے کی پیدائش کے عقیقے کے جانور کو ذبح کر دیا جائے. اس کی تقسیم اس دن ہو, دوسرے دن ہو, تیسرے دن ہو, آدمی کے حالات کے حساب سے وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن 7ویں دن قربانی کا جانور ذبح ہو جانا چاہیے. یذبح عنہ یوم سابعہ, 7ویں دن قربانی کا جانور, عقیقے کا جانور ذبح ہو. تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. کیا قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام کے سلف کے آثار میں 3 حصے کرنا ثابت ہے. اس لیے اگر ایسا کرتا ہے تو الحمدللہ کرے, سلف کے آثار پر عمل ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, ضروری اس معنی میں کہ اگر کسی کی فیملی بہت زیادہ بڑی ہے تو 1/3 گوشت اس کے ہو سکتا ہے, اس کے خاندان کے لیے, اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہی نہ ہو, تو وہ 40% بھی استعمال کر سکتا ہے, 50% بھی استعمال کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ بقیہ تقسیم کر سکتا ہے, کھلا سکتا ہے. کسی کی فیملی چھوٹی ہے, اللہ نے مال بہت دے رکھا ہے, 10 بکرے قربان کیے ہیں اس نے, تو 200-300 کلو گوشت کیا کرے گا بیچارہ؟ کوئی حرج نہیں کہ وہ 10-15 کلو استعمال کر لے, بقیہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. حالات کے حساب سے ایسا سب کرنے میں کوئی حرج نہیں. زیادہ یوز کر لینے میں کوئی حرج نہیں ضرورت کے حساب سے, اور کم یوز کر کے زیادہ دینے میں, زیادہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نارمل حالات ہوں تو 3 حصہ کرنا یہ بہرحال سلف سے ثابت ہے. عرفہ کا روزہ کب رکھیں؟ اس کا جواب حقیقت میں آ چکا ہے کہ عرفہ کا روزہ دنیا کے لوگ اپنے اپنے مطلع کے حساب سے, یعنی اپنے اپنے ملک میں, اپنے اپنے علاقے میں چاند نکلنے کے اعتبار سے 9 تاریخ کو رکھیں. 9 تاریخ کو رکھیں, جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو. یوم عرفہ سے یہ ڈاؤٹ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے جس دن حاجی عرفہ میں رہتے ہیں. ڈیٹ اصل ہے. ڈیٹ کیا ہے؟ اصل ہے. نام کیوں پڑا اس کا؟ کیونکہ اس ڈیٹ میں کوئی کام ہوا ہے. یوم النحر کیا ہے؟
10 تاریخ کا نام ہے, ڈیٹ 10 ہے, اس کا نام کیا رکھا گیا؟ یوم النحر. کیوں؟ اس لیے کہ اس ڈیٹ میں قربانی کا کام ہوتا ہے. 9 تاریخ ہے, اس کا نام یوم عرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس ڈیٹ میں اللہ کے نبی نے عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. عرفہ میں حاجی اس دن جاتے ہیں, تو اصل میں ڈیٹ ہے. اس لیے یوم عرفہ کے لفظ سے پریشان نہ ہوں, دھوکہ نہ کھائیں, پیچیدگی کشیدگی ذہن سے نکال دیں. اس میں راجح موقف یہی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی لوگ بستے ہوں, اپنے اپنے ملک اپنے اپنے مطلع کے حساب سے جو 9 تاریخ, جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو, اس 9 تاریخ کو روزہ رکھیں. حاجی عرفہ میں جا کر کے آ چکے ہوں یا عرفہ کل جانے والے ہوں, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. دراصل 9 تاریخ کا روزہ یوم عرفہ ہے. کیا ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ بلا شبہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو گیا. کانوا یذبحون الشاۃ والشاتین ان اہلیہم, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام, کئی ایک حدیثیں موجود ہیں کہ ایک بکری یا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا تھا. چاہے گھر کے لوگ 10 ہوں, 20 ہوں, 50 ہوں, 100 200 ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ہی فیملی, ایک ہی مالک کے ماتحت اگر پورے بچے لوگ ہیں تو بہرحال سب کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا. میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں, یہ جواب ہو گیا اس کا. بال اور ناخن کب تک نہ کاٹا جائے, اور یہ کس کے لیے ہے؟ بال اور ناخن اس وقت تک نہ کاٹا جائے قربانی کرنے کا جس کا ارادہ ہو, اس کے لیے یہ بات ہے. اور وہ کب تک نہ کاٹے؟ جب تک کہ قربانی نہ کر لے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یضحی, یہاں تک کہ قربانی کر لے. قربانی کر لے اس کے بعد کاٹ لے. چاہے قربانی پہلے دن کرے تو پہلے دن کاٹ لے, تیسرے دن تک ڈیلے کرے تیسرے دن تک انتظار کرنا پڑے گا, اس کے بعد کاٹے, لیکن قربانی کرنے تک اسے بال ناخن کاٹنے سے بچنا ہے. کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھے. یہی بات صحیح ہے, یہی بات زیادہ معتبر ہے. البتہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہوا ہے کہ اگر اپنے بال ناخن کاٹنے سے اپنے آپ کو بچا لو گے اور قربانی کے دن کاٹو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ مکمل قربانی کا ثواب دے گا. اس روایت کو علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو صحیح یا حسن کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بہرحال زیادہ جو قابل اعتماد بات لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ بات ضعیف, یہ روایت ضعیف ہے. اس لیے یہ پابندی انہی لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. اگر قربانی کرنے کا ارادہ نہ ہو, بیچ میں ارادہ بن گیا ہو, 5 تاریخ کے بعد, 4 تاریخ کے بعد, 6 تاریخ کے بعد, 8 تاریخ کے بعد, تو جب سے ارادہ کرے اس کے بعد سے ناخن بال کاٹنے پر پابندی کرے. قربانی کا گوشت کس کو دیں؟ کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کس کو دیں؟ اعزا کو, اقارب کو, دوست احباب کو, پڑوسیوں کو, سب کو قربانی کا گوشت دیں, پکا کے کھلائیں یا بانٹیں, کوئی مسئلہ نہیں. غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ ہاں, غیر مسلم کو بھی گوشت دے سکتے ہیں. جیسا کہ قربانی کے سلسلے میں آیت کریمہ جو آئی ہوئی ہے اس کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ مسلم غیر مسلم دونوں کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے. قربانی کب تک کر سکتے ہیں؟ 13 تاریخ کے مغرب سے پہلے پہلے, 13 تاریخ کی مغرب سے پہلے پہلے تک, غروب سے پہلے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے. غروب ہو جائے گا تو 14 تاریخ لگ جائے گی, اس وقت قربانی جائز نہیں ہوگی, یعنی قربانی تسلیم نہیں کی جائے گی. یہی بات صحیح ہے. اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, آپ نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح, لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں منی میں یہاں ٹھہرا ہوں لیکن پورا منی ٹھہرنے کی جگہ ہے. اب عرفہ میں یہاں ٹھہرا ہوں لیکن پورا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. مزدلفہ میں نے یہاں رات گزاری ہے, پورا مزدلفہ رات گزارنے کی جگہ ہے. اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ, اور تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں, ذبح کرنے کے دن ہیں. اور ایام تشریق کیا ہیں؟ ایام منی ہیں. ایام تشریق ایام منی ہے, منی کے جو دن ہیں وہی ایام تشریق ہیں. جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ہے, اللہ نے فرمایا حاجیوں کے سلسلے میں, حج کے سلسلے میں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقی, جو 2 دن میں واپس ہو جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, اور جو لیٹ کرے 3 دن میں واپس ہو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یعنی جو 11 12 2 تاریخ رک کر کے اس کے بعد نکلنا چاہے منی سے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے, اور جو اور ڈیلے کر کے یعنی اور ایک دن رک کر کے 13 تاریخ کو نکلنا چاہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 11 12 اور 13 تینوں باتوں کا ذکر, تینوں دنوں کا ذکر ہے, اور یہی ایام منی, یہی ایام تشریق ہیں. اس لیے یوم النحر کے علاوہ یہ 3 دن ہیں, مکمل طور پر 4 دن قربانی کے ہیں. لوگ قربانی کے جانور کو وزن کر کے خریدتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وزن سے بکتا وزن سے خریدیں, ایسے ہی بکتا ہو مطلب نیگوشیشن کے ساتھ تو اس کے ذریعے خریدیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کیا سعودی عرب کے ساتھ ہندوستان میں ہو چکا ہے یہ قربانی کا گوشت ہندو کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہو گیا جواب, دے سکتے ہیں. جی ہاں, اور نہیں نا بس کچھ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے دین
پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں ہوئی ہیں اس میں جو باتیں حق ہیں، سچ ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو باتیں غلط ہیں وہ میری طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے. میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.